سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، کچھ شخصیات صرف لوگ نہیں ہوتی، وہ ایام کے کٹہرے میں کھڑے سوال ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی لفظ اور تجربے کا ایسا نادر امتزاج ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، انسان کے اندر بھی چلتی رہتی ہے۔ آج میرے سامنے ایک ایسی ہی شخصیت بیٹھے ہیں جس نے ایک ہاتھ سے وطن کی ذمہ داری اٹھائی اور دوسرے ہاتھوں سے لفظوں کی بغاوت کو سنبھالا۔ میجر ریٹائرڈ شہزاد نیّر صاحب، وہ شاعر جو نظم کو لطافت بھی دیتا ہے اور سخت سوال بھی، وہ محقق جو متن کی تہہ میں اتر کر معانی کا خمیر نکالتا ہے، وہ فوجی افسر جس نے ریاست کی نبض بھی دیکھی، معاشرے کی کمزوری بھی، اور ریاست کے بھٹکتی ہوئی بھول بھلائیوں کو بھی دیکھا۔ آج کا یہ پوڈ کاسٹ کسی عام گفتگو پر نہیں، بلکہ یہ اس ذہن کے ساتھ مکالمہ ہے جس نے بارود کی گرم مٹی بھی چھوئی، لفظ کی ٹھنڈی صداقت بھی جانی، اور اس ملک کے سیاسی بدن پر چلنے والے زخموں کی نبض بھی پڑھی۔ میرے سامنے میجر ریٹائرڈ شہزاد نیّر بیٹھے ہیں، ایک ایسا شاعر جو لفظ کو محض آرائش نہیں سمجھتا بلکہ اجتماعی شعور کی ریلوڈنگ سمجھتا ہے۔ یہ ایک محقق جو متن کی جلدوں کے پیچھے چھپی تاریخوں کے رازوں کو کھولتا ہے، ایک ریٹائرڈ میجر جس نے ریاست، فیصلہ سازی اور طاقت کے کوریڈورز میں وہ کچھ دیکھا جو اکثر کتابوں میں نہیں ہوتا۔ آج میں ان سے صرف ادب کی جمالیات نہیں پوچھوں گا، ہم سیاست کی گہرائی میں بھی اتریں گے، اس ملک کے انسٹیٹیوشنل فیصلوں پر بھی بات کریں گے، حالیہ ہونے والی 27ویں ترمیم کے غیر کہے تضادات کو بھی کھولیں گے، نوجوان نسل کی برن آؤٹ، برین ڈرین اور قومی کثافت کے اصل ذمہ داروں پر بھی سوال اٹھائیں گے، اور بلوچستان کی خاموش چیخ سے لے کر اے آئی کے اس نئے زمانے میں انسان کی بقا تک سب پر بات ہوگی۔ یہ وہ مکالمہ ہے جس میں ان سے نظم کا قافیہ بھی سنوں گا اور ریاست کا کچا چٹھا بھی، کیونکہ قومیں تب اٹھتی ہیں جب سوال کرنے والے ڈرتے نہیں اور جواب دینے والے سچ کو لفظ کی پناہ دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ایک ایسے سفر کی طرف جہاں شاعر کے دل، فوجی کے تجربے، محقق کی دلیر اور قوم کے زخم آل ان ون فریم ایک ساتھ بولنے والے ہیں۔ تو جی جناب ریٹائرڈ میجر شہزاد نیّر صاحب، ہم آپ کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو سر، ادب اور عسکری خدمات کے درمیان آپ کا سفر ایک فکری معجزے سے کم نہیں۔ ایم اے اردو، ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز، فارسی میں ڈپلومہ اور پھر پاک فوج میں میجر کا عہدہ، اور شاعری میں متعدد کتابیں، فکشن پہ کام، پھر پین انٹرنیشنل ایوارڈ اور پروین شاکر ایوارڈ، ان تمام تر اعزازات کو آپ نے اپنے وجود میں کیسے سمویا؟ اور ہم آپ کو آج کے اس خصوصی سیشن میں ایک بار بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا شکریہ نور آغا، آپ نے ایک بڑا مبسوط ابتدائیہ لکھا اور پڑھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آپ نے میرے بارے میں اچھے اچھے کلمات ادا کیے ہیں، میں اس کا شاید مستحق نہیں ہوں۔ میں تو علم اور شعور کے راستے کا ایک چھوٹا سا مسافر ہوں جو اپنی بساط کے مطابق چیزوں کو دیکھتا، پرکھتا، ان پر سوچتا اور پھر ایک غیر حتمی نتیجہ نکالتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی حتمی نتائج نہیں ہیں، کوئی فائنلٹی آف اوپینین نہیں ہے، کیونکہ جب ہم انسان کے صدیوں سے تاریخ کے اندر سفر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان نے جاننے کا عمل ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے جاری رکھا۔ یوں کیا تو یہ بات نہیں بنی، اچھا یوں کر کے دیکھ لیں، اس طرح بھی کچھ بنی کچھ نہیں بنی، اچھا اس سے بھی بہتر ایک میتھڈولوجی اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ یہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ ہے۔ تو میرا بھی سفر جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک جانب تو میرا پاکستان آرمی میں ملازمت کا سفر جاری رہا، اور اس میں بہت مختلف علاقوں میں پاکستان کے طول و عرض میں اپنے فرائض سر انجام دیتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے اندر، جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا، ایک فکری سفر بھی جاری رہا۔
دراصل یہ فکری سفر تو فوج میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا. اگر میں ذرا یاد کرنے کی کوشش کروں تو تضادات کے اوپر سوالات میرے ذہن میں 6 7ویں سے ہی شروع ہو گئے تھے کہ اگر یہ بات یوں ہے تو پھر ایسے کیوں نہیں ہو رہا. سماج سے ریلیٹڈ تھے وہ. آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں کتابوں میں، چاہے وہ مذہبی کتابیں ہوں، چاہے وہ اخلاقی کتابیں ہوں، چاہے وہ اسکول کی نصابی کتابیں ہوں. کتاب ہونی چاہیے. جی کتاب. تو اسی طریقے سے اخلاقی نظام جو ہمارے پاس ہیں ان کے اندر بھی بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں. تو پہلا تضاد جو ایک بچے کے طور پہ میں نے نوٹ کیا وہ یہ تھا کہ جو کتابوں میں لکھا ہے اس طرح ہو نہیں رہا، اور اس نے مجھے مضطرب رکھا بہت دن. جیسے سچ بولنا ہے، دیانتداری ہے، وعدے کا پاس کرنا ہے، یہ چیزیں میں نے کہا کہ اگر یہ اچھی ہیں تو یہ لوگ اپنا کیوں نہیں رہے. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک سوشل سائنسز اب تو ایک بہت مبسوط علم بن گیا ہے. تو بعض اوقات کسی نظریے، کسی ٹیکنالوجی کی جو ایفیکیسی ہے، اس کی جو کتنی اس کی کہہ لیں کہ فائدہ مند ہے، وہ اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگوں نے اسے اپنایا ہے اور کتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے. یہ ایک پیمانہ ہے کہ کوئی نظریہ ہے، کوئی اخلاقی بات ہے، کوئی سیاسی نظریہ ہے یا کوئی نظام ہے، اور اس کی ایک طریقہ تو اس کی کیفیت کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر انسانی سماج کی بہتری کے لیے کیا کیا کچھ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ کتنے لوگوں نے اسے روبہ عمل لانے کی کوشش کی ہے، کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. تو ان سب تضادات نے بچپن ہی سے میرے ذہن میں گھر کر لیا، اور پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، اور میٹرک تک میں بہت کچھ لکھ چکا تھا شاعری میں. 3 4 نوٹ بکس میں نے بھر دیں لکھ کے. میٹرک کے بعد پھر میں نے باقاعدہ استاد علامہ ماجد الباقری صاحب سے شاعری میں اصلاح لینا شروع کی. خیالات، نظریات، عقائد، ان میں بھی تبدیلی کا ایک مسلسل عمل جاری رہا. اور اسی لیے میں نے آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہا ہے کہ میں جادہ علم کا ایک چھوٹا سا مسافر ہوں، ایک راہی ہوں، اور میرے پاس کوئی حتمی آراء نہیں ہیں. آراء تبدیل بھی ہوتی ہیں. آراء کے اندر آپ امینڈمنٹس کرتے ہیں، چینجز کرتے ہیں، اور خاص طور پہ انسانی سماج کے بارے میں اگر کوئی رائے ہو تو سماج تو مختلف اکائیوں کا مجموعہ ہے، افراد کا مجموعہ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک آل کورنگ رائے ایسی ہو سکتی ہے جو سماج کے ہر فرد کو محیط ہو، بلکہ ہمیں تنوع کا احترام کرنا، اختلاف کا احترام کرنا بھی سیکھنا چاہیے. جی سر، بہت خوبصورتی سے اور بڑے جامع انداز میں آپ نے اپنا ابتدائی تعارف دیا، لیکن میں مزید اس میں کچھ چیزیں جاننا چاہوں گا آپ کے ابتدائی تعارف کے بارے میں، آپ کی زندگی کے سفر کے بارے میں، کہ اگر آپ بتائیں کہ آپ کا آغاز کہاں سے ہوا، اصل وہ بنیاد کہاں سے پڑی. اور جیسا کہ ابھی آپ نے کچھ دیر قبل ہی بتایا کہ آپ نے 7ویں جماعت میں پہلا شعر کہا، جی. تو کیا وہ پہلی چنگاری کسی اندرونی بے چینی یا جذباتی خلا کی وجہ سے پیدا ہوئی؟ ہاں جی. اچھا، میرا تعلق ضلع گوجرانوالہ سے ہے، اور میری پیدائش اور ابتدائی تعلیم ایک گاؤں سے ہوئی جس کا نام گوندلاں ہے. گوندلاں گوجرانوالہ شہر سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، یہی 6 7 کلومیٹر، لیکن اپنی فضا اور آب و ہوا کے اعتبار سے اس زمانے میں یہ مکمل گاؤں تھا، خالص گاؤں تھا. آپ یوں کہہ لیں کہ گھر سے نکلتے ہی تو کھیت شروع ہو جاتے تھے. تو میرا فطرت سے بہت قریبی تعلق رہا. اسکول جاتے تھے پیدل. اسکول گاؤں کے دوسرے کونے پہ تھا. کھیتوں میں سے ہو کے جو رستے بنے ہوتے ہیں تو اسکول جاتے تھے. پتہ چلتا تھا اب آلو کاشت ہو گئے ہیں، اب گندم کاشت ہو گئی ہے، اب چاول کا موسم آ گیا ہے، پرندے، تتلیاں، جگنو، وہ مجھے کھیتوں کی ہریالی، وہ سب میرا اس کے ساتھ ایک بڑا رومانس رہا. 7ویں میں یوں ہوا تھا کہ یہ 80 کی دہائی کے نصف کی بات ہے، تقریباً 80 کی دہائی کی نصف کی بات ہے، 84 85 کی بات ہے، 1984 85 کے. انہی دنوں میں
اسکولوں کے نصاب میں سے فارسی ختم کر کے عربی رائج کی گئی. اب میں سوچتا ہوں تو پتہ چلتا ہے مطالعے کی روح سے کہ اس کے کچھ بین الاقوامی وجوہات تھیں. کچھ دو ممالک کی آپس میں جب کلش جو تھی اس کا نفاذ یہاں ہوا کہ چھٹی جماعت سے فارسی شروع ہوتی تھی. تو جس سال میری بہن مجھ سے 2 سال آگے تھی تو وہ فارسی پڑھتی تھی، لیکن جب میں چھٹی میں پہنچا تو مجھے عربی پڑھنا پڑی. اب جب اسکولوں میں عربی رائج ہو گئی تو ایک دم بہت سارے عربی کے اساتذہ چاہیے تھے. تو ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو عربی کے اساتذہ مدارس سے لائے گئے، کیونکہ ایم اے عربی وغیرہ کے تو کم لوگ تھے. ہر اسکول میں آپ کو 2-3 عربی ٹیچر چاہیے، کم از کم ایک چاہیے. تو عربی کے اساتذہ زیادہ تر مدارس سے آئے، اور مدارس میں آپ جانتے ہیں کہ تدریس کا ایک اپنا ہی نظام ہوتا ہے جو اسکول سے بہت مختلف ہوتا ہے. وہاں میرا مدارس میں جانا رہا، میں کچھ دیر مدرسے میں پڑھا بھی انہی دنوں میں جب میں اسکول میں پڑھتا تھا. تو وہاں تو ہر چیز کا علاج ڈنڈا ہی ہے. تو 7ویں میں یہ ہوا، اچھا عربی مجھے اچھی لگتی تھی، مجھے آتی بھی تھی، لیکن میرے دل میں ایک کھٹک سی رہ گئی، ایک پھانس رہ گئی کہ میری بہن جو ہے وہ تو فارسی پڑھتی تھی اور مجھے فارسی پڑھنے کا موقع نہیں ملا. تو عربی کے استاد تھے، انہوں نے ایک چھوٹی سی بات پہ جو پڑھائی سے متعلق نہیں تھی، آپ سمجھ لیں کوئی شرارت تھی یا میری توجہ کسی اور طرف تھی، تو انہوں نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا. میرے لیے یہ بہت بڑا جذباتی دھچکا تھا. آپ نے لفظ استعمال کیا کہ کیا اندر، یہ میرے لیے یہ بات بہت اچھا. اساتذہ پٹائی کرتے تھے اور اس وقت یہ ایک عام بات تھی، لیکن میں تو پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک اول آیا اور بڑے مارجن سے. ہاں، مجھے سب پیار کرتے تھے، مجھے سب حوصلہ افزائی کرتے تھے. اور ایک ایسے بندے کے لیے کہ جس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑا ٹراما وہ کا نئے سبب آئے تھے نا، انہیں نہیں بنتا ہے. پتا تھا. تو میں شاید وہ سے بیٹھے بیٹھے کسی چیز سے یوں کھیل رہا تھا، تو بہرحال انہوں نے زیادہ ہی مارا مجھے. تو جو پہلی نظم میں نے لکھی وہ ان کے خلاف لکھی تھی. ارے مطلب یہ بس مار کا نتیجہ تھی اور وہ بغاوت تھی. میرا آغاز ہی نظامت سے ہوا، ارے کیونکہ اور میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے آپ کی شخصیت کا کہ آپ کا آغاز ہی بغاوت اور مزاحمت سے ہوا. آپ دیکھیے کہ آج کے دور کو بھی ذہن میں لائے، جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ مزاحمت کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں. لکھنا ایک کتھارسس بھی ہے، لکھنا ایک فریاد بھی ہے، آواز بھی ہے. لکھنا اپنے جذبے کو تاریخ کے حوالے کرنا بھی ہے. میں اس وقت جو سماج میں ہو رہا ہے، ریاستی سطح پہ ہو رہا ہے، میں سب سے متفق تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں سب سے لڑ بھی نہیں سکتا. تو ایسی صورت میں قلم ہتھیار بنتا ہے. سر اسی تناظر میں اگر آپ اپنے شعر سے یہ پیغام دیں. ہاں، میں دونوں محاذوں پہ لگاتار لڑا ہوں. میرا ایک شعر ہے کہ میں دونوں محاذوں پہ لگاتار لڑا ہوں، آواز اٹھانا ہو کہ تلوار اٹھانا. اور میں آپ کو بتاؤں، آواز اٹھانا بعض اوقات تلوار اٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے. بالکل سر. اچھا سر، ہم اب آگے بڑھتے ہیں. تو اگر آپ سے یہ جانا جائے کہ کیونکہ ایک شاعر کے بارے میں یہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ حساس ہوتا ہے، نازک مزاج ہوتا ہے، اور یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے بیک وقت کہ وہ نظم و ضبط کا پابند نہیں ہو سکتا، جیسے کہ عموماً جون ایلیا صاحب کو لوگ کوٹ کرتے ہیں اور مختلف شخصیات کو کوٹ کرتے ہیں. تو کیا آپ نے فوج جیسے نظم و ضبط کے ادارے کو چنا، اور شاعر اور فوج یہ کیا کمبینیشن؟ ہاں، یہ وہ کمبینیشن ہے جس پر اکثر مجھ سے سوال ہوتا ہے، ہر محفل میں، ہر پوڈ کاسٹ میں، ہر انٹرویو میں. مجھے لگتا ہے کہ شعر و ادب، لفظ، سخن، غزل نظم، اس کے ساتھ میرا بندھن آرمی جوائن کرنے سے پہلے بن چکا تھا اور وہ کافی سٹرانگ تھا. 9ویں 10ویں جماعت میں تو میں امرتا پریتم اور ساحر لدھیانوی کو پڑھتا تھا. امرتا پریتم کے افسانے بھی اور شاعری بھی. ساحر لدھیانوی کی کتاب تلخیاں میں نے انہی دنوں میں خریدی تھی. تو یہ ایک میری بنیاد تو بن چکی تھی. آرمی میں جانا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی بہت منصوبہ بندی کے ساتھ کیا ہوا فیصلہ تھا. ایک پروفیشن تو اڈاپٹ کرنا ہی کرنا تھا.
کوئی پروفیشن تو لینا تھا زندگی میں. تو ایف ایس سی کے بعد میں تھوڑا امپریس بھی ہوا. میرا جو گاؤں ہے جس کا میں نے ذکر کیا گوندلا والا, وہاں سے گجرانوالا کینٹ زیادہ دور نہیں ہے, اندر ہی اندر بیچوں بیچ راستے جاتے ہیں جو کینٹ قریب ہے کافی. تو وہ وہاں کینٹ بھی آنا جانا ہوا اور اس سے میں متاثر بھی ہوا. تو جب میں نے اپلائی کیا تو میری سلیکشن ہو گئی. خیر یہ میرے خیال میں یہ ایک اچھا فیصلہ تھا. اور ہاں, میں نے اپنی پروفیشنل لائف کو اپنی لٹریری لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنے دیا. میں نے جسم و جاں کی کڑی آزمائشوں میں بھی حرف و سخن کی آبیاری کی, اور برفوں اور صحراؤں میں اور محاذ پر ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر کے شاعر کو زندہ رکھا. حساسیت کا کوئی تضاد بنتا نہیں ہے. مطلب میں ایک حساس آدمی اگر لائن آف کنٹرول پہ ہوں تو جو زاویے مجھ پر کھلیں گے وہ کسی کم حساس شخص پہ نہیں کھل سکتے. میں اگر لائن آف کنٹرول پہ نوکری کر رہا ہوں یا میں شمالی علاقہ جات کے برفیلے محاذوں پہ لڑ رہا ہوں, تو جو میرے احساسات اور محسوسات ہوں گے بطور ایک حساس انسان کے, وہ شاید دوسروں کے نہ ہوں. تو یہ تو ایک بڑا ریئر کمبینیشن بن گیا. اسی لیے میری نظموں کی پہلی کتاب آئی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, پین انٹرنیشنل ایوارڈ ملا اسے یو کے سے. تو نظموں کی اس کتاب پر امجد اسلام امجد صاحب نے لکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس طرح کی فضا اس سے پہلے اردو شاعری میں نہیں ہے. کیونکہ گلیشیئر پر رہنا اور اس کی باتوں کو نظم کا حصہ کرنا, شعر کا حصہ کرنا, بیان کرنا, تو اس سے پہلے شاید کبھی کوئی شاعر کسی گلیشیئر پہ رہا ہی نہیں. کرتاس کے حوالے کرنا بڑی بات ہے. تو سر اسی تناظر میں ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک نظم و ضبط اور تخلیقیت میں توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ حساس, آپ کا سوال اچھا ہے. وہ پہلے آپ نے کہا ہر شخص کی زندگی میں 24 گھنٹوں کے اندر کچھ وقت ضرور ہوتا ہے جو اس کا اپنا ہوتا ہے. اچھا, اس اپنے وقت میں کوئی قید و بند نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میں اپنی ڈیوٹی ادا کر کے اپنے کمرے میں آ گیا ہوں. اب میں اپنے کمرے میں آ گیا ہوں, اگلی ڈیوٹی میری 3 گھنٹے بعد ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. وہ 3 گھنٹے میرے اپنے ہیں, میں اس میں کتاب پڑھوں, فلم دیکھوں, موسیقی سنوں یا سو جاؤں. تو نظم و ضبط کا اطلاق جہاں جہاں ہوتا ہے اس سے تو مفر ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ہم اپنی زندگی کے اندر اسی جبر کی یا اسی سخت نظام کے اندر بھی سانس لینے کی جگہ نکالتے ہیں, اور باقی کے لوگ بھی نکالتے تھے. کوئی فلم دیکھتا تھا, کوئی ناول پڑھتا تھا, کوئی موسیقی سنتا تھا, کوئی دوستوں کے ساتھ باہر گھومتا تھا. میں کتاب پڑھتا تھا اور شاعری کرتا تھا. اس میں کیا اچنبے کی یا حیرت کی بات. میں اپنا وقت نکالتا تھا. بعض اوقات میں سونے کا وقت اپنے مطالعے کو دے دیتا تھا. تو جب کیونکہ جس شعبے سے سر آپ وابستہ ہیں, عموماً وہاں پہ جب آپ بہت زیادہ چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں, کیونکہ ریاست ہے, آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے ادارے کی, اور جب آپ وہاں پہ بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ضمیر کو یا آپ کی, کیونکہ ایک عام تاثر ہے کہ حساس آدمی امن پسند ہوتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ کسی طرف کا بھی نقصان ہو, تو وہ پھر وہاں پہ بہت زیادہ سخت فیصلے بھی لینے پڑتے ہیں. تو یہ پھر کس طریقے سے کیا جاتا ہے آپ کے ہاں؟ میں آپ کو بتاؤں, آپ پیسیفزم کی بات کر رہے ہیں. پیسیفزم ایک ایسی تھیوری ہے جو مطلق امن پسندی کی بات کرتی ہے, ایبسلیوٹ پیس. میری ذاتی رائے میں, جو کہ حتمی نہیں ہے, یا میرے مطالعے کی روح سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایبسلیوٹ پیسیفزم ممکن نہیں ہے انسانوں کے سماج میں. جیسا انسان صدیوں سے ہے ویسا ہی اگر وہ آنے والے سالوں میں بھی رہتا ہے تو جنگیں ہوتی رہیں گی. جب تک انسان کے اندر کوئی اساسی کیمیائی تبدیلی نہیں آ جاتی, بایو کیمیکل چینج, حیاتیاتی و کیمیائی تبدیلی نہیں آتی, انسان کے اندر اختلاف کا, لڑائی کا اور تشدد کا مادہ رہے گا. یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے. یہ کوئی آئیڈیلزم کی بات نہیں ہے, پریکٹیکلزم کی بات ہے. جب تک باورچی خانے میں چھری موجود ہے, قتل انسانی کا امکان موجود ہے.
کیا آپ باورچی خانے سے چھری ہٹا سکتے ہیں؟ اگر چھری ہٹائیں گے تو پھل کیسے کاٹیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. یہ میں نے سب رنگ ڈائجسٹ میں پڑھی تھی. کسی انگریزی افسانے کا ترجمہ تھا. افسانہ نگار اور ترجمہ نگار کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے. کہانی کچھ یوں ہے. ایک بستی، اس میں پادری صاحب اور کچھ سرکردہ چنیدہ افراد ایک مہم چلا رہے ہیں کہ ہم اس پوری بستی میں سے جتنا بھی آتشی اسلحہ ہے، بندوق وغیرہ، اس کو ختم کریں تاکہ یہاں امن پھیلے. جب بندوق نہیں ہوگی، تشدد کا نشان اوزار نہیں ہوگا، تو امکان ختم ہو جائے گا. اور اس پادری صاحب کا یہ خیال تھا کہ شاید اسلحے کی غیر موجودگی سے لوگ زیادہ محفوظ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی وغیرہ نہیں کریں گے، کہ کسی کے پاس بھی اسلحہ نہ ہو. آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، تو خیر. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ بستی کے تمام ساکنان اس پر دستخط کریں، اس قرارداد پر، کہ اس بستی میں سے تمام اسلحہ ختم کر دیا جائے. ظاہر علامتی کہانی تھی. سب لوگوں نے دستخط کر دیے تھے. 2 بوڑھی بہنیں تھیں جو دستخط نہیں کر رہی تھیں، اور وہ 2 بوڑھی بہنیں، ان کے پاس ہر اتوار کو پادری جاتا، انہیں قائل کرتا کہ آپ سائن کر دیں. وہ نہیں کرتی تھی. کوئی 1 سال گزر گیا جب، تو اس نے کہا مجھے آپ بتا تو دیں کہ کیوں نہیں آپ سائن کر رہی. پھر جو چھوٹی بہن تھی وہ یہ کہنے لگی کہ میں بھی جب چھوٹی تھی، 15-16 سال کی تھی، تو میں بندوق، اسلحہ، گولی بارود، اس سے بہت تنفر رکھتی تھی، نفرت کرتی تھی اس سے. تو یہ جو میری بڑی بہن ہے، اس کے ہسبینڈ جو تھے، انہیں شکار کا شوق تھا. وہ ہمیں ہر مہینے لے جا کر شکار پہ جاتے تھے، اور کئی دفعہ پکنک وغیرہ پہ جاتے تھے. جب وہ شکار پہ جاتے تھے تو میں ساتھ نہیں جاتی تھی، پکنک پہ جاتے تھے ساتھ جاتے، لیکن پکنک پہ جاتے ہوئے اپنی بندوق ساتھ رکھ لیتے تھے. تو ایک دفعہ ہم پکنک پہ گئے، مختصر کرتا ہوں، ایک دفعہ ہم پکنک پہ گئے تو انہوں نے گاڑی میں بندوق رکھی. تو میں نے کیا کیا، ان کے جو کارتوسوں والا تھیلا ہے نا، اسے دریا میں پھینک دیا، اور جو کارتوس انہوں نے اپنی بندوق میں 2 عدد لوڈ کیے تھے وہ بھی نکال کے دریا میں پھینک دیا. جب ہم پکنک کی جگہ پہ پہنچے، ہم نے اپنی چٹائی وغیرہ بچھائی. خاتون بتا رہی ہے پادری کو، کہتی ہے کہ میں کیوں سائن نہیں کرتی ہوں. تو کہتی ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے اور پکنک وغیرہ منانی شروع کر دی، تو میرا جو بہنوئی ہے، بڑی بہن کا ہسبینڈ، تو اس نے بندوق قریب رکھ لی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس میں گولیاں نہیں ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ جب تھوڑا سا وقت گزرا تو میری بہن کے پیچھے نا ایک ریچھ آ گیا. اور وہ ریچھ حملے کے لیے پر تول رہا تھا، اپنی پوزیشن بنا رہا تھا کہ میرے بہنوئی نے جلدی سے بندوق اٹھائی اور اس کی طرف کر کے فائر کر دیا، لیکن گولی نہیں نکلی. اب وہ اور شیر ہو گیا، اس نے میری بہن پہ حملہ کر دیا اور اس کا ایک بازو کھا لیا. اسی بات پہ پھر اس کی بہن نے اپنی جو شال تھی، جو ہر وقت وہ لپیٹے رکھتی تھی، وہ ہٹا دی اور دیکھا کہ بازو نہیں ہے. کہتے میرا بہنوئی گاڑی کی طرف بھاگا کہ میں وہاں سے کارتوس لے آؤں. اس نے سوچا ہوگا شاید میں بھرنا بھول گیا. اب وہاں وہ کارتوسوں والا بھی تھیلا نہیں. تو اس ریچھ نے نہ صرف یہ کہ میرے بہنوئی کو کھا لیا، سارے کے سارے کو، اور اس بہن کو نقصان پہنچایا. میں جنگل میں بھاگ گئی. تب سے میں نے زندگی بھر کے لیے سبق سیکھ لیا کہ بندوق ضروری ہے. یہ تو تھی ایک کہانی. میرے خیال میں آئیڈیلزم میں یا عینیت پسندی کے ساتھ بات کریں تو وہ آپ جو مرضی کریں. ہاں، امن کی باتیں مجھے بھی اچھی لگتی ہیں، ہم سب چاہتے ہیں معاشرے میں امن ہو. لیکن اگر حقیقت پسندی کی بات کریں اور انسان کی 5000 سالہ تاریخ پہ، جو کہ ہمارے سامنے اچھی خاصی واضح ہے، اور 10,000 سالہ تاریخ جو دھندلی واضح، اس پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بہرحال امن کے نفاذ کے لیے بھی ہمیں بندوق کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو ایک ملٹری سروس ہے، دیٹ واز سروس ٹو دا ہوم لینڈ، دیٹ واز سروس فار دا ڈیفینس. ہم
کسی یوٹوپین فضا میں نہیں رہتے. ہم اس حقائق سے بھری دنیا میں آمنا سامنا کر رہے ہیں چیزوں کا. انسانی فطرت کا علم بھی ہمارے سامنے ہے. لہٰذا میری طبیعت کی حساسیت جو ایک بطور شاعر ایک ہے، اور میری طبیعت کا دوسرا رخ جو ایک فوجی کا ہے، جو ایک آرٹلری آفیسر کا ہے، میرا تعلق توپ خانے سے رہا. وہ دونوں بڑے آرام اور اطمینان سے ایک ہی جسم میں رہتے رہے، انہیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا.